السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ یہ سورۃ الزمر جو اس کا کچھ حصہ وہ 23ویں پارے میں ہے، یعنی اس کی 31 آیات 23ویں پارے میں ہیں، اور اس کا باقی حصہ 24ویں پارے میں ہے۔ ٹوٹل اس کی 75 آیات ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ سورۃ الزمر کے متعلق کچھ بات انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ یہ جو لفظ ہے الزمر، اس کا لفظی معنی ہے گروہ۔ ایک گروہ کو زمرتن کہتے ہیں، اور زیادہ گروہ ہوں تو وہ زمرن، یہ اس کی جمع بن جاتی ہے۔ یعنی اس کا نام سورۃ الزمر کیوں رکھا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سورہ الزمر اس لیے رکھا ہے کہ اس سورت کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں۔ فرمایا کہ قیامت والے دن جب ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں اور انہوں نے جہنم میں جانا ہے، تو ان کو مختلف گروہوں کی شکل میں جہنم میں لے جایا جائے گا، اور اسی طرح اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، اہل اسلام ہیں، اہل توحید ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہوں گے جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، تو ان لوگوں کو بھی کئی گروہوں کی شکل میں جنت میں لے جایا جائے گا۔ کوئی انبیاء کا گروہ ہوگا، کوئی شہداء کا گروہ ہوگا، کوئی صالحین کا، کوئی صدیقین کا، کوئی صحابہ کرام کا، یعنی ان کو بھی گروہوں کی شکل میں جنت میں لے جایا جائے گا، اور جہنمیوں کو بھی گروہوں کی شکل میں جہنم میں لے جایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے گروہوں کا تذکرہ اس سورت کے آخری رکوع میں کیا ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الزمر۔ سورۃ الزمر جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ تر موضوع
بیان کیا ہے وہ عقیدہ توحید کے متعلق ہے، یعنی اس کے اندر اس بات کا بڑا کھلا بیان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا پرستش کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک وہ عبادت کے رکوع سجدے کے لائق ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر جو بنیادی مضمون بیان کیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا اس میں بڑا تذکرہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی یہ جو شروع والی ہی آیات ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب نازل شدہ ہے اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپ کی طرف، یعنی اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، بالحق حق کے ساتھ، فاعبد اللہ پس تو اللہ کی عبادت کر، مخلصا لہ الدین اس حالت میں کہ تو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے والا ہو۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ کوئی شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پوجتا ہو، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہو، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کا شریک بناتا ہو۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ غلط فہمی سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ دیکھو جی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، اذانیں دیتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں۔ بھلا ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ ہم تو کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج عمرہ کرنے والے۔ ہاں بھائی، بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک آدمی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی یقین رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی کئی ہیں جو مدد کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر و نیاز ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی ہیں جن کے نام کی نظر و نیاز دینی چاہیے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی ہیں جن کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ ذرا خود تھوڑا سا دماغ کے اوپر وزن ڈال کے یہ بات سوچیں کہ جو آدمی اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے اور اللہ کے سوا دوسروں کو بھی حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے اور اللہ کے سوا دوسروں کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عالم الغیب سمجھتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی عالم الغیب سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مختار کل سمجھتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مختار کل سمجھتا ہے، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا اس کے عقیدے میں شرک ہے کہ نہیں؟ بھائی توحید تو تب ہو کہ ایک بندہ کہے کہ صرف ایک اللہ ہی حاجت روا ہے، صرف ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، صرف ایک اللہ ہی عالم الغیب ہے، صرف ایک اللہ ہی وہ مختار کل ہے اور کرنی برنی والا ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو اس وقت تک توحید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے ارشاد فرمایا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ تو اللہ کی عبادت کر اس حال میں کہ تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والا، کوئی آمیزش نہیں، کوئی شرکت نہیں، کوئی حصے داری نہیں، کوئی کمپنی سسٹم نہیں ہے اس کے اندر۔
اچھا، آپ نے پھر ایک اور بہت بڑی بات لوگوں کے اندر دیکھی ہوگی، اور وہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے، جن کو ہم اپنے وہ سمجھتے ہیں نا، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ مختار کل ہیں، یہ کرنی برنی والے ہیں، یا جن کو ہم اپنے داتا یا اپنا گنج بخش یا غریب نواز سمجھتے ہیں، یا ان کو ہم اپنا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دستگیر ہیں جن کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل معبود اللہ ہی ہے۔ یہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں اصل معبود ہم اللہ، یہ جتنے ہیں نا یہ سارے اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یعنی اصل ہمارا معبود اللہ ہی ہے۔ کیا یہی بات کہتے ہیں نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اصل ہمارا معبود جو مستقل معبود ہے وہ اللہ ہے، باقی یہ جتنے ہیں یہ تو ہم صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، ہم تو ان کے واسطے اور طفیل سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اب ادھر یہ عقیدہ آپ اپنے سامنے رکھیں، اور ادھر یہ دیکھیے کہ قرآن کی آیت میں آج آپ کو ایک سنانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہ سورہ الزمر ہے اور آیت نمبر 3 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کن کی بات کر رہا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ نمازیں پڑھنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ حج عمرہ کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے، جو لات منات اور عزا کو پوجتے تھے، اور جو پیٹنٹ قسم کے مشرک تھے، جن کے مشرک ہونے میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں، اور جن کو قرآن مشرک ڈکلیئر کرتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم یہ جو ہمارے بت ہیں، ہم جن کو پوجتے ہیں، جن کو سجدے کرتے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ہمارا اصل معبود وہ اللہ ہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اصل کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان اللہ نے پیدا کیے، زمین اللہ نے پیدا کی، بارش وہ برساتا ہے، پوری کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے۔ یہ یعنی مشرک لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، عتبے اور شیبے جیسے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم یہ جو 360 بت ہم نے پوجتے ہیں، جو ہم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا لات ہے، یہ ہمارا منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو وہ کہتے کہ ان کو صرف ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں ان کی، اور ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے، یعنی اصل معبود وہ کہتے تھے اللہ ہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کے باوجود کیا اللہ نے ان کو مشرک کہا کہ نہیں کہا؟ توجہ والی بات یہ ہے کہ کیا اس کے باوجود اللہ نے ان کو مشرک کہا ہے کہ نہیں کہا؟ الا انہم ہم المشرکون، قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ لفظ کہ یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، انہوں نے شرک کیا ہے، یہ شرک کرتے ہیں، کئی جگہ پر یہ قرآن میں آیتیں ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ وَلَوْ أَشْرَكُوا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْيُشْرِكُونَ، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ اچھا اب ذرا دیکھیے کہ بالکل اگر عمل ایک جیسا ہوگا تو کیا حکم ایک جیسا نہیں ہوگا؟ بات آپ سمجھے نا، کہ اگر یہ سارا، اگر یہی کام
مشرکین مکہ کریں تو ہم ان کے بارے میں تو فوراً کہہ دیں گے یہ مشرک ہیں۔ اگر سیم وہی کام یعنی ایک آدمی وہ قبروں پہ کرے، قبر والوں کے بارے میں کرے، ولیوں کے بارے میں اور بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ہمارے جتنے اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں یا انبیاء ہیں، یہ سارے ہمارا اصل معبود اللہ ہی ہے، صرف ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں یا ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ اولیاء کرام ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اگر وہی عقیدہ ہمارے یہ یعنی جو لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھ کر یہ شرک کرنے والے، تو کیا اگر یہ کام یہ کریں گے تو کیا ان کے اوپر وہ شرک کا حکم نہیں لگے گا؟ ان پر بھی وہی حکم لگے گا۔ بھئی جب دیکھو عمل ایک ہے تو پھر حکم بھی ایک ہوگا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مندر ہیں، مندروں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، پنڈت بن کر، جوگی بن کر، پروہت بن کر یہ مندروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ہمارے ہاں درباروں پر، آستانوں پر لوگ مجاور بن کر نہیں بیٹھے ہوتے؟ یعنی آپ نے ذرا انالیسز کرنا ہے، انالیسز آپ نے کرنا ہے کہ دیکھو کوئی فرق نہیں ہے کہ جس طرح وہ اپنے مندروں پہ پروہت، پنڈت، جوگی بن کر بیٹھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے درباروں کے اوپر لوگ ملنگ بن کر، مجاور بن کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا دوسری بات، کیا وہ لوگ جو ہیں اپنے مندروں پہ جاتے ہیں جوتا اتار کے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں جب درباروں پہ جاتے ہیں تو جوتا اتار کے جاتے ہیں؟ اور آپ کبھی ان کو دیکھ لیں، ان کے دیوی، ان کے دیوتا، ان کے مندر، وہ اپنے دیوتا کو پیچھا نہیں کرتے، جائیں گے تو الٹے قدم واپس آئیں گے۔ بالکل سیم ہمارے ہاں یہ درباروں پہ جانے والے بھی جب جاتے ہیں تو الٹے قدم واپس آتے ہیں، پیچھا نہیں کرتے۔ اگر یہ باتیں غلط ہیں تو آپ دیکھ لیں۔ یعنی جس طرح وہ اپنے مندروں پہ پنڈت، پروہت بن کر بیٹھتے ہیں، یہ مجاور اور ملنگ بن کر بیٹھتے ہیں، وہ جوتا اتار کے جاتے ہیں، یہ بھی جوتا اتار کے جاتے ہیں، وہ بھی پیچھا نہیں کرتے، یہ بھی پیچھا نہیں کرتے، وہ اپنے مندروں پہ کھانے پکا کر لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر بانٹتے، تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہاں درباروں پہ، آستانوں پہ دیگیں پکا کر لے کے جاتے ہیں، وہاں تقسیم کرتے ہیں، لنگر بانٹا جاتا ہے، سبیلیں لگتی ہیں اور وہاں پر بھی یہ کھانے تقسیم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے درباروں پہ جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، تو کیا ہمارے ہاں یہاں درباروں اور آستانوں پہ جا کر جانور ذبح نہیں ہوتے؟ وہاں پر بھی جانور ذبح ہوتے ہیں۔ باقاعدہ بینر لگے ہوئے ہیں کہ حضرت بابا جی ان کے نام کا بکرا یہاں جمع کرواؤ اور رسید حاصل کرو۔ میرے بھائیوں یہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں، ملیں گی، سیم کلچر ملے گا، سیم وہ مندروں کا کلچر اور ادھر یہ درباروں کا کلچر، آستانوں کا کلچر بالکل ایک جیسا، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ، فرق کیا ہوا؟ صرف ایک کہ انہوں نے سامنے کھڑا کر کے پوج لیا اور ہمارے بھائیوں نے لٹا کے پوج لیا۔ وہ بھی چومتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، بالکل وہی ہے۔ وہ بھی وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، ادھر بھی چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں بھی منتیں مانتے ہیں، یہاں بھی منتیں مانتے ہیں۔ یعنی میں نے عرض کیا، اللہ اکبر، وہ ہندوستان کا ایک بڑا مشہور دربار ہے معین الدین چشتی کا، وہاں پر ایک دفعہ یہ سونیا گاندھی گئی، یہ اندرا گاندھی کی بہو، راجیو گاندھی کی بیوی،
ہندوستان میں وہ کانگریس کی صدر ہے نا, تو وہ ایک دفعہ گئی تو اس نے نا وہاں معین الدین چشتی کے دربار پہ جب اس نے سارا سسٹم دیکھا تو اس نے وہاں یہ برملا اور بے ساختہ کہہ دیا. اس نے کہا کہ سیم جو ہم کرتے ہیں اپنے مندروں پر تم وہی کرتے ہو اپنے درباروں پر, تو پھر یہ ملک کو بانٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ کام تو ایک ہی ہے, باتیں تو ساری ایک ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں, بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ جو مشرک تھے, پیٹنٹ مشرک, پکے مشرک, جن کو قرآن نے مشرک کہا, وہ کہتے تھے کہ ہمارا اصل معبود اللہ ہی ہے, یہ جتنے ہیں یہ صرف اللہ کے پیارے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور ہم ان کے واسطے اور طفیل سے اللہ کے سے مانگتے ہیں. یہ درمیان میں واسطہ ہیں, یہ درمیان میں وسیلہ ہیں, یہ سفارشی ہیں, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. بالکل سیم یہی عقیدہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے کئی مسلمانوں کا ہے کہ جو اپنے درباروں پہ, آستانوں پہ اور خانقاہوں پہ جاتے ہیں, جنہوں نے اپنی اپنی گدیاں بنائی ہوئی ہیں, یہ فلاں گدی, یہ فلاں آستانہ, یہ فلاں درگاہ, تو بالکل وہ بھی اپنے ان اولیاء کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں, یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں اور ہم ان کے واسطے اور طفیل سے اللہ تک پہنچتے ہیں. ایک جیسا عقیدہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. دنیا کے اندر جتنی مرضی آیتیں سنا لو, جتنے مرضی دلائل پیش کر لو, لیکن جو اپنی ہٹ درمی پہ ڈٹا ہوا ہے وہ ڈٹا ہی ہوا ہے, وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ایسے لوگوں کے درمیان پھر اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا, اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نا سورہ الزمر کے اندر یہ اپنی کچھ قدرتوں کا بیان کیا, کچھ اپنی قدرتیں. مثلا اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ. پھر فرمایا یکبر اللیل علی النہار, وہ چڑھا دیتا ہے رات کو دن پر. فرمایا وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ, اور وہ کور چڑھا دیتا ہے دن کا رات پر, یعنی ایک معنی ہے لپیٹ دیتا ہے, رات کو لپیٹ دیتا ہے, دن لے آتا ہے, دن کو لپیٹ دیتا ہے اور رات لے آتا ہے. فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے, اس کو کام پہ لگایا ہوا ہے, ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. سورج تیرا یہ کام ہے, چاند تیرا یہ کام ہے. فرمایا کل یجری لاجل مسمی, یہ ساری چیزیں ایک مقررہ مدت تک چل رہی ہیں اور وہ مقررہ مدت ہے قیامت. قیامت تک یہ نظام چل رہا ہے. فرمایا الا هو العزیز الغفار, خبردار وہ ہی سب پر غالب اور سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. پھر اللہ نے اگلی آیت میں اپنی اور کچھ قدرتوں کا تذکرہ کیا. خلقکم من نفس واحدہ, اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اور وہ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. ثم جعل منہا زوجہا, پھر اس نے پیدا کیا, بنایا اس سے اس کی بیوی یعنی حوا علیہ السلام کو. اب یہ دونوں خامد بیوی ہو گئے. فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ, پھر اللہ نے تمہارے لیے 8 قسم کے چپائے پیدا کیے. 8 قسم کے اونٹ نر اور مادہ 2, گائے نر اور مادہ 4, بکری نر اور مادہ 6, بھیڑ نر اور مادہ 8. یہ 8 قسم کے اللہ نے چھپائے پیدا کیے تمہارے لیے.
فرمایا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد اگلی پیدائش میں۔ دیکھیں نا، پہلے انسان کیا ہوتا ہے؟ پانی کی بوند، پانی سے کیا بن جاتا ہے؟ خون جمع ہوا، خون سے کیا بن جاتا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا، گوشت سے پھر کیا بن جاتا ہے؟ ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ گوشت چڑھا دیتا ہے، اور جس وقت یہ سارا ایک انسان کا ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ یہ سارے مراحل کہاں ہیں؟ یہ ماں کے پیٹ میں ہے۔ فرمایا خلقا من بعد خلق، اللہ تعالیٰ نے کئی مراحل میں تمہیں پیدا کیا، اور اس کے بعد جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے، اب دنیا میں کئی مرحلے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹا بچہ، ابھی دودھ پیتا ہے، بیٹھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا ریڑنے لگ جاتا ہے، پھر چلنے لگ جاتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، جوان ہونے کے بعد پھر پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے جو انتہائی ذلیل عمر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وہ عمر نہ دینا جو انتہائی ذلیل عمر ہے، جب انسان ہر بات پہ دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں کتنے اندھیرے؟ ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک پیٹ کے اندر رحم مادر کا پردہ، اور رحم مادر کے اندر پھر ایک جھلی، جیسے جھلی کے اندر بچہ نشو و نما پاتا ہے، اور جب وہ جھلی پھٹتی ہے تو پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو کتنے پردے ہو گئے؟ 3۔ ان 3 اندھیروں میں، 3 پردوں میں اللہ انسان کی پرورش کرتا ہے، اور اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کی غذا کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جس اللہ نے آسمان بنائے، جس اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، دن اور رات کا نظام بنایا، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری پرورش کی، لو بھلا اس اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ جو یہ سارے کام کرتا ہے تو پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ پھر تو وہی اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تمہاری تو مت مری ہوئی ہے کہ تم ایک اللہ کے سوا تم دوسروں کو بھی پوجتے ہو، ان کو بھی سجدے کرتے ہو، ان کے نام کی بھی نظر و نیاز دیتے ہو، ان کے نام کے بھی چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کے بھی کھانے پکاتے ہو، ان کے نام پہ بھی جانور ذبح کرتے ہو۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جو تم کر رہے ہو۔ بھائیو، شرک سے بڑی دنیا کے اندر، نیلے آسمان کے نیچے، خاکی زمین کے اوپر، شرک سے بڑی بے غیرتی اور شرک سے بڑی کوئی نافرمانی اور حکم عدولی نہیں۔ یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے شرک۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ایک آیت ہے، فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ جس کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، کہ جس کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ عذاب کا مستحق ہے اور یہ جہنم میں جائے گا، فرمایا اللہ کا جس کے بارے میں فیصلہ صادر ہو گیا، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ بچا سکتے ہیں اس کو جو جہنم میں چلا جائے؟ آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ نہ۔ میرے بھائیو، جب اللہ کی پکڑ آ جائے نا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتے۔
ہاں کئی ایسے مسلمان ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، لیکن ان کی موت عقیدہ توحید پر آئی ہو تو اللہ کے رسول ان کی قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ تو سفارش بھی سفارش ہوتی ہے نا، سفارش میں بھی اصل اختیار کس کے پاس ہوگا؟ وہ تو اللہ کے پاس ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سفارش کریں گے کہ یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ ان گناہگار بندوں کو تو معاف کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سفارش قبول فرمائے گا، جس طرح اللہ والدین کی سفارش قبول کرے گا، شہید کی سفارش قبول کرے گا، حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا۔ تو سب سے بڑی سفارش جو ہے شفاعت کبریٰ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اللہ پکڑ لے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا چونکہ یہ کافر تھا، یہ مشرک تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ افا انت تنقذ من فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں رسولوں کے امام ہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہیں، ساری کائنات سے بہتر اور برتر ہیں، صورت میں سب سے اجمل اور سیرت میں سب سے اکمل، حسب اور نسب میں سب سے اشرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مقامات عطا فرمائے، بڑے مقامات اللہ نے ان کو، یعنی یہ بھی اعزاز بخشا کہ جنت کے دروازے محمد الرسول اللہ سے جا کر کے اشارے سے کھلیں گے۔ بڑا اللہ نے مقام محمود پہ ان کو فائز کیا جائے گا، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، حوض کوثر کا چارج ان کو سونپا جائے گا، قیامت والے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے وہ باہر آئیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ جو میرے اختیارات ہیں نا وہ میرے پاس ہی ہیں، وہ میں نے آپ کو نہیں دیے۔ افا انت تنقذ من فی النار، جو آدمی اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کا مستحق ہو گیا، اے نبی آپ اس کو نہیں چھڑا سکتے۔ عبداللہ بن ابی مر گیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین، اس کا بیٹا عبداللہ وہ مخلص مسلمان تھا، وہ آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میرا باپ کیسا تھا، تو آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مخلص صحابی کا دل رکھنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جناب عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے رسول جس نے یہ کام کیے، اسلام کی اتنی مخالفت کی، فلاں موقع پر آپ کے ساتھ اس نے کتنی دشمنی کی، آپ اس ظالم کا جنازہ پڑھائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں نے وعدہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، اور صرف جنازہ نہیں پڑھایا، بیٹا آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول آپ اپنا کوئی کرتا مبارک دے دیں، میں اس کرتے میں اپنے باپ کو کفن دے دوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ اللہ کے نبی نے کرتا بھی دے دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کے اندر لعاب بھی ڈالا، عبداللہ بن ابی کے منہ میں، جب وہ مرا ہوا تھا۔ پھر جب وہ قبر میں اتارنے کا مرحلہ آیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، اللہ اکبر، خود قبر میں اترے، اور عبداللہ بن ابی کی جو میت تھی، جو لاش تھی، اس کو خود اللہ کے رسول نے قبر میں اتارا اور لحد میں داخل کی۔ کتنے پروٹوکول ہو گئے؟ 4۔ جنازہ بھی پڑھایا، کرتا بھی دیا، لعاب بھی ڈالا، اور قبر میں بھی اتارا۔ ان 4 پروٹوکول کے باوجود اللہ کی طرف سے آیت آ گئی، اے نبی اس جیسے منافق کے لیے تو 70 بار بھی بخشش مانگے گا تو ہم نہیں بخشیں۔ تو دیکھ لو قرآن کہتا ہے، اور آئندہ کے لیے بین لگا دیا، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ،
کہ اس جیسے کسی گندے انسان کا تو نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پہ بھی نہیں جا کر کھڑے ہونا۔ تو یہاں پر لوگ یہ جو بات بنائی ہوئی ہے کہ جی اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ کتنی غلط بات ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، حقائق کے بھی خلاف ہے۔ ہاں اگر اس شعر کو یوں پڑھا جاتا کہ اللہ نبی کے پکڑے کو چھڑا لے اللہ، لیکن اللہ کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو پھر تو بات سمجھ آتی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں آیت نمبر 19 ہے سورہ الزمر کی، فرمایا آفا انتا تنقذ من فی النار، کہ کیا آپ اس شخص کو بچا سکتے ہیں جو آدمی جہنم میں چلا جائے۔ پھر اسی سورت کے اندر بڑی ایک مشہور آیت ہے، جس آیت کے بارے میں نا لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں انہیں قرآن میں وہ آیتیں ملتی ہیں جن میں رسول اللہ کی گستاخی ہوتی ہے، انہیں اور کوئی آیت نہیں مل۔ بھائی دیکھو قرآن اللہ کے رسول کی تعریفیں کرنے کے لیے نازل ہوا ہے یا اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ کتنی احمقانہ بات ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے سورہ الزمر کی، فرمایا انکا میتم و انہم میتون، بے شک آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جانی ہے، آپ نے بھی فوت ہونا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ دنیا میں بیٹھے رہیں گے، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں، سب نہیں فوت ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ عقیدہ قرآن پیش کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، یہ قرآن عقیدہ بیان کر رہا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ آپ کے دشمن بیٹھے رہیں گے، انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا اگر یہ میرا نبی فوت ہو جائے یا کسی جنگ میں شہید ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ کیا مانا کہ تم تو دین پہ ثابت رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوت ہونا ہے یا شہید ہونا ہے، آخر ایک دن ایسا ہونا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا تو عمر رضی اللہ عنہ، خبردار جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، بڑے جذبات میں آئے ہوئے۔ سیدنا ابو بکر تشریف لائے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا، جہاں آپ کی چارپائی تھی، وہاں سیدھے پہلے گئے، یعنی حجرہ عائشہ میں، حجرہ عائشہ جہاں آج بھی دفن ہے، اسی کمرے میں آپ کی چارپائی تھی، گئے اور ایک یمنی دھاری دار چادر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی گئی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کر وہ چادر ایسے تھوڑی سی پیچھے ہٹائی، چہرہ مبارک یعنی کہ دیکھا، اور آپ کے چہرہ مبارک پر، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور وہاں پر انہوں نے کھڑے کھڑے یہ بات کہی کہ جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی ہوئی تھی نا، بس وہ موت اب آپ کو آ گئی، اس کے بعد آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب قیامت کے دن اللہ کے رسول قبر سے باہر آئیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے، جنت میں موت ہے ہی نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی ہوئی تھی، وہ آنی تھی، وہ آ گئی، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق مسجد کے صحن میں گئے، وہاں سارے لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا، سیدنا عمر بھی وہاں پر ہیں، ان کو بھی کہا عمر آپ بیٹھ جاؤ،
عمر اس وقت جذبات میں تھے، کہا میں نہیں بیٹھوں گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی، پھر قرآن کی آیت پڑھی، وہی آیت سورہ آل عمران 144 نمبر آیت، فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ غزوہ احد کے بعد، اور پڑھ رہے ہیں آج 8 سال کے بعد ابو بکر رضی، یعنی غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا، اور اب 11 ہجری اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، یعنی 11 میں سے 3 نکال لو، 8 سال کے بعد جو 8 سال پہلے آیت نازل ہوئی، اب جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں حالانکہ 8 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نے کئی دفعہ پڑھی، کئی دفعہ سنی، لیکن اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا بر محل یعنی بر موقع آیت کو پڑھا کہ ایسے معلوم ہوا جیسے اب نازل ہوئی ہے۔ اتنی بر موقع بر محل انہوں نے یہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد واضح لفظوں میں فرمایا کہ ان محمدن قد مات، کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، کھلے 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات فرمائی۔ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن 63 سنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور باب وفات النبی کے اندر، باب وفات النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چیپٹر، اور وہاں پر یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آج کسی بھی سے بھی پوچھ لو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ بھئی اگر اللہ کے رسول فوت ہی نہیں ہوئے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ 63 سال؟ آج ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، موجود ہیں، ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، مجلسوں میں بھی آتے ہیں، ہماری محفل میلاد بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ہمارے بازاروں کو بھی آ کر دیکھتے ہیں جب ہم بازار سجاتے ہیں، جب ہم پہاڑیاں بناتے ہیں وہ پہاڑیاں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور محفل میلاد پر پھر جو محمد دلیل علی ان لیس لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور اللہ کے رسول کے بعد اور کسی کا بھی دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں۔ تو دیکھ لیں یہ قرآن مجید کی آیت انک میت و انہم میتون۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، اور اگلا عقیدہ پتہ ہے کیا ہے؟ ذرا غور سے سننا۔ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں مثل دنیاوی زندگی کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، اور آگے کیا ہے؟ مثل دنیاوی زندگی، یعنی جس طرح دنیا میں زندہ تھے نا اسی طرح قبر میں زندہ ہیں۔ او بھائیو، کتنی عجیب بات ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قبر میں زندہ رہنا تھا جس طرح دنیا میں زندہ تھے، تو صرف آ جا کر قبر کے اندر پھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے رسول اگر قبر کے باہر ہی زندہ رہتے تو زیادہ فائدہ نہ ہوتا؟ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دیکھ لیتے، ہم بھی صحابی رسول بن جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو باقاعدہ کتنے بڑے بڑے اختلافات سامنے آئے، خلیفہ کن میں سے ہوگا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ اختلافات بڑے بڑے پیدا ہو گئے، مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، صحابہ کرام کے آپس میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔
کیا جنگیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جنگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، علی رضی اللہ عنہ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف سیدہ عائشہ ہیں اور سیدنا طلحہ ہیں، سیدنا زبیر ہیں، اور کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر نہ جاتے، باہر ہی رہتے، تو کیوں صحابہ اکرام کی اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوتی؟ پھر اس کے بعد جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی، پھر آگے مسلمانوں کے اندر کتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ہے اگر زندہ ہی رہنا تھا مثل دنیاوی زندگی کے، تو پھر قبر کے اندر جا کر زندہ رہنے کی بجائے قبر کے باہر زندہ رہتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ تو یہ میرے بھائیوں بات غلط ہے۔ ہاں، قبر میں وہ زندہ ہیں، وہ برزخی زندگی ہے۔ کیا ہے؟ برزخی زندگی۔ اور برزخی زندگی ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑی بہترین زندگی ہوگی، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ ہی جانتے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ بات تو اس لیے بھائیو عقیدہ جو ہے نا یہ وفات رسول کا، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ وفات رسول کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ یہ حیات رسول کا عقیدہ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا عقیدہ، ہم نے خود اس عقیدے کو گھڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں، وفات پا چکے ہیں، دنیاوی اعتبار سے وفات پا چکے ہیں، دنیاوی اعتبار سے۔ اچھا، بعض وہ کہتے ہیں یہ وفات کا لفظ نہ بولا کرو، یہ بے ادبی والا لفظ ہے۔ اچھا کیا بولو جی؟ کہتے ہیں جی وہ پردہ فرما گئے ہیں۔ کیا فرما گئے ہیں؟ پردہ فرما گئے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ پھر پردے سے بھی زیادہ بہتر لفظ ہے، یہ کہہ لو برقع فرما گئے ہیں۔ پردہ اور برقع ایک ہی چیز ہے بھئی، فلاں عورت پردہ کرتی ہے، فلاں عورت برقع پہنتی ہے۔ پردہ فرما گئے ہیں اور برقع فرما گئے ہیں، پھر ایک ہی بات ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ پردہ وصال، اور پھر حق ہو گئے ہیں، حق ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیو قرآن نے لفظ کیا بولا؟ انکا میتن، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وانہم میتون۔ قرآن نے کہا افإن مت فہم الخالدون۔ تو اس لیے یہ وفات رسول کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ قرآن نے عقیدہ دیا ہے۔ اس کے بعد آگے پھر یہ آیت ہے، یعنی آیت نمبر 36 ہے، 36، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھو کتنی زبردست آیت ہے کہ بھی تم کہتے ہو کہ میں فلاں دربار پہ جاؤں گا وہاں سے بیٹا ملے گا، فلاں دربار پہ جاؤں گا وہاں سے اولاد ملے گی، فلاں دربار پہ جاؤں گا وہاں سے صحت ملے گی، فلاں آستانے پہ جاؤں گا تو وہاں پر میرے کاروبار میں برکت ہوگی، میری فیکٹری چلے گی۔ یہ تم نے جو بنا رکھے ہیں کہ وہ دربار وہ دربار وہ دربار وہ دربار، اللہ کہتا ہے کیا اللہ ایک اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم در در جاتے ہو، در در جاتے ہو، در در پھرتے ہو، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ۔ اللہ ایک ہی در پہ ہو تو وہ سجدہ بھی مزہ دیتا ہے اقبال، ایک ہی در پہ ہو تو وہ سجدہ بھی مزہ دیتا ہے اقبال۔ بٹک جاتے ہیں وہ لوگ جن کے کئی معبود ہوتے ہیں، جن کے کئی معبود ہوں، کئی مسجود ہوں، تو وہ بٹک جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، کسی کو مختار کل نہیں سمجھتے، کسی کو کرنی برنی والا، کسی کو سجدے کے لائق نہیں، کسی کو رکوع سجدے کے لائق نہیں، کہتے ہیں صرف ایک اللہ ہے،
وہی سجدوں کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی نظر و نیاز کے لائق ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اتنا کمال کا عقیدہ توحید دیا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ اسی عقیدہ توحید پر ہماری موت آئے۔ لو میرے بھائیو، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ پر ایمان نہیں نہ لاتے، تو جب ان کے سامنے ایک اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کا واعظ، عقیدہ توحید کی جو تقریر ہے، یہ جو واعظ ہے، یہ تبلیغ جو ہے نا خالص عقیدہ توحید کی، یہ مشرکوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ ان کے ہاضمے اتنے خراب ہیں کہ عقیدہ توحید کی خالص دعوت وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی، بڑی تکلیف ہوتی ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، لیکن جب غیر اللہ کی مشکل کشائی کی تقریر کی جائے، جی وہ جی بڑی شان ہے، جی اس کی فلاں بزرگ، اس کی بڑی کرامتیں ہیں، فلاں بزرگ اس نے یہ کر دیا، جھوٹی کہانیاں بنا کر اپنے بزرگوں کے وہ قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں، اور جب اس طرح کے جھوٹے قصے سنا کر لوگوں کو سنائے جاتے ہیں تو پھر وہ جناب بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ اذا ہم یس، خالص توحید کی دعوت ہضم نہیں ہوتی، لیکن شرک والی دعوت، شرک والی تقریر، شرک کا بیان وہ انہیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل یا عباد، یہ آیت نمبر 53 ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں، زمین سے آسمان تک سارا خلا بھی گناہوں سے بھر کے لے آؤ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، اور پانی کے قطرات سے بھی زیادہ، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ اگر تمہارے گناہ ہوں، اور لے کر میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ صرف ایک بات کا خیال رکھنا، ان گناہوں کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا، شرک نہیں ہونا چاہیے ان گناہوں کے اندر۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ساری گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا کمار رحم۔ دیکھیں نا، اللہ معاف کر دے تو اللہ کو کس نے پوچھنا ہے؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ میرے بھائیو آپ دیکھیں نا، کچھ دیر پہلے یہ کرونا جب نیا آیا تو بعض حکومتوں نے اپنے طور پر کچھ قیدی رہا کر دیے، فوراً سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا، تم کون ہوتے ہو ان کو اپنے طور پر آزاد کرنے والے، رہا کرنے والے؟ بڑے بڑے خطرناک مجرم تم نے رہا کیے ہیں، چلو واپس بھیجو ان کو۔ یعنی اگر اللہ معاف کر دے تو اللہ کے اوپر کوئی ہے ایسی طاقت کہ جو اللہ کو پوچھے تو نے کیوں معاف کیا؟ اللہ کے اوپر تو طاقت ہی کوئی نہیں، اللہ سے بڑی تو کوئی سپریم کورٹ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے۔ آخر میں پھر وہی ایک آیت ہے بڑی مشہور، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی اور آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو بھی وحی کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکنات میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک کرنا۔ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن بات اللہ نے اصل میں امت کو سمجھائی، کہنا تینوں تے سمجھانا، یعنی بات اصل میں امت کو سمجھائی ہے
کہ اگر تم نے شرک کیا، دیکھو میرا اتنا پیارا پیغمبر، اتنا لاڈلا پیغمبر، اتنا چہیتا پیغمبر، اتنے مقام مرتبے والا پیغمبر، جن کو میں نے یہ گارنٹی دی کہ یہ ہدایت پر ہے، ہدایت ان کے گھر سے چلی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میرا نبی بھی اگر شرک کرے گا تو میں ان کے اعمال ضائع کر دوں گا۔ تو پھر تم سوچ لو، تم کس باغ کی مولی ہو، تم کس تالاب کی مچھلی ہو، تمہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، تم دن سے لے کر صبح سے شام تک دڑا دڑ شرک کرتے جاؤ، اور اس کے باوجود سمجھو جی ہم تو پکے جنتی ہیں، جنت تو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دو گروہوں کا ذکر کیا جن کا میں نے شروع میں ذکر کر دیا تھا کہ ایک گروہ جہنمیوں کا ہوگا اور ایک گروہ جنتیوں ہوگا۔ جب جہنمی جائیں گے نا جہنم کی طرف، فرشتے ان کو ہانک کر لے کے جائیں گے، جب عین دروازے کے قریب جائیں گے تو پھر ان کے لیے دروازہ جہنم کا یکدم کھولا جائے گا اور دھڑام سے ان کو اندر پھینک دیا جائے گا۔ اچھا، دوسرا منظر جو اہل جنت کا ہوگا، اہل جنت کو فرشتے بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنت کی طرف لے کے جائیں گے، سلام ہو رہا ہوگا، سلام کر رہے ہوں گے، سلوٹ مار رہے ہوں گے، اور جس وقت وہ جنت کے قریب جائیں گے تو یہ نہیں کہ جنت کے قریب جائیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے، پہلے سے ہی دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، ان کے اعزاز میں دروازے پہلے سے کھلے ہوئے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے نا، اس کے بعد کھول دیے جائیں گے، بس پھر کھلے ہوئے ہوں گے، جا رہے ہیں لوگ، دھڑا دھڑ جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ جو صورت ہے نا سورہ الزمر، یہ عقیدہ توحید پہ کمال کی صورت ہے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا